کر کے اس کو جیتے جی مردہ لاش کی طرح چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مانگوں نا میں، اس لیے نا میرا من نہیں مانا۔ کیسے مار دیتی، کیسے مار دیتی؟ کہتے حضور پھر میں نے کیا کیا؟ میں بیوی سے کہنے لگا چل تیار کر، دوست کے ہاں جانا ہے۔ کہا بیوی مجھے جانتی تھی، میری عادت کو جانتی تھی، سمجھ گئی، اس نے تیاری کرائی۔ تیاری کرا کے بچی کو نہلایا دھلایا اور بچی کو سجایا۔ بچی پیار سے پوچھ رہی امی آج اتنی بڑی تیاری کیسے؟ کہتے کہ میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے آخری بار بیٹی کو چوما، اور چوم کے جب میرے ہاتھ میں انگلی تھمائی نا، میری بیوی کی چیخ نکل گئی، اور بچی میری کہنے لگی ابا کدھر جانا ہے؟ کہا دوست کے یہاں جانا ہے۔ کہتے کہ حضور میں کھڈا کھودنے کا جو کسی یا پھاوڑا تھا پہلے رکھایا تھا، حضور میں بچی کو لے کے چلا نا، تو بچی میری انگلی پکڑ کے دوڑ کے جاتی، کہہ رہی تھی ابا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا دوست کے دعوت ہے۔ کہا کتنی دور ہے؟ کہا حضور میری بچی مجھ سے کہہ رہی کتنی دور ہے؟ میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ کے کہنے لگی ابا لوٹ چل، تیرا پسینہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ابا میں ایسی دعوت نہیں کہانی ہے۔ داہیا کل بھی یہ کہتے کہتے رونے لگ گئے، اور جب روئے نا، روتے روتے نا حضور آقا کریم کے چہرے کی طرف دیکھا، ادھر داہیا رو رہے ہیں ادھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اتنا سرکار رو رہے ہیں کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک بھیگ جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں داہیا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں سرکار میں بچی کی انگلی پکڑ کے لے کے چلا، بچی مجھ سے کہتی تھی ابا 5 سال ہو گئے تیری راہ تکتی رکھی، جب بچے اپنے باپ کی گود میں چڑھتے تھے میں دیکھ کے کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا، میں اس کے کندھے پہ بیٹھا کروں گی، اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ کہا آج آیا ہے ابا، ابا جی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں سرکار میں بیٹی کو لے کے اس مقام تک آیا جہاں میں نے انتظام کیا تھا، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تاکہ اس بچی کی چیخ کوئی سن کے اس کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ کہتے ہیں اسے جنگل میں جا کر کے میں نے بچی کو بٹھایا اور خود گڈھا کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں سرکار کیا بتاؤں، جب گڈھا کھود رہا تھا میری بچی آتی تھی اور اپنے دامن سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی۔ سرکار سے کہتے جا رہے ہیں، آقا کریم سن رہے ہیں، کہتے ہیں سرکار پھر وہ وقت بھی آیا میری بچی نے مجھ سے کہا تھا با لاب گڈھا میں کھود دیتا ہوں، میں کھود دیتا ہوں، میں کھود دیتی ہوں۔ بچی نے یہ کہہ کر کے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں سرکار جب بیٹی گڈھا کھود رہی تھی مسکرا کے مجھے دیکھتی تھی، کہتی تو آرام کر تیرا کام میں کروں گی۔ کہتے ہیں سرکار اس بچی کا پیار آج بھی یاد آتا ہے۔ آقا کیا بتاؤں اس کے لہجے میں بلا کا پیار تھا، جب مسکراتی تھی تو دل کی کلیاں کھل جا رہی تھی۔ سرکار بچی میرے قریب آئی، پھر میں نے گڈھا کھود کر کے جب گڈھا تیار کیا میں نے بیٹی کو گڈھے میں دھکیل دیا۔ جب بچی کو دھکیلا میری بیٹی کہہ رہی تھی ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار میں بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکا، میں نے دھیرے دھیرے مٹی ڈالنا شروع کی ہے۔ میری بچی نے کہا تھا کہ یہ صلہ دے رہے ہو، مجھے تیرے ماتھے کا پسینہ گوارا نہ تھا اور تو مجھے مٹی میں ڈال کے جانا چاہتا ہے۔ ابا بتا میرا قصور کیا ہے؟ کہ یہی خطا ہے کہ میں تیری بیٹی ہوں۔ کہتے سرکار میری بیٹی روتی جاتی تھی لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ سرکار آپ کو کیا بتاؤں، میری بیٹی میرا چہرہ دیکھ کے کہہ رہی ہے ابا بتا تو صحیح یہ کیا بات ہے، اگر میں تجھے بوجھ لگ رہی ہوں تو چل آج کے بعد تیرے گھر کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ لوں گی، ابا مجھے جان سے نہ مارنا تھی ہوں، ابا مجھے معاف کر دے، دیکھ میری ماں کو گھر پہ انتظار ہوگا۔ کہتے ہیں سرکار میری بچی یہ کہتی جا رہی ہے، میں مٹی ڈالتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں سرکار جب مٹی سینے تک آ گئی اس نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر ٹھہر، اگر دفن ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا کام میرا بھی کرتا چلا جا۔ کہتے ہیں سرکار میں نے بچی سے کہا کیا کام ہے؟ اس کے گھر ہاتھوں میں ماں نے جو سونے کے کنگن پہنائے تھے اس نے نکال کے میرے ہاتھ کی طرف پھینکے اور اس کے بالوں کے اندر جو زیور لگا تھا وہ کھول کر کے مجھے دیا کہ میں تو نہ جا سکوں گی، یہ میری نشانی میری ماں تک پہنچا دینا۔ بڑی محبت سے اس نے مجھے پہنائی تھی۔ کہتے سرکار جب بچی کا یہ لہجہ اور یہ تیور میں نے دیکھا کہ آقا مجھے لگا میرے سینے میں محبت اب اٹھنے والی ہے۔ کہتے میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے، پڑھتے پڑھتے مٹی جب سینے تک آ گئی ہے بچی نے کہا تھا ابا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں جانتی ہوں تو مجھے قتل کرے گا، اے باپ تیری مرضی ہے جان سے مار دے کیونکہ میں تیری بیٹی ہوں، لیکن ایک سوال کا حق تو میرا بھی بنتا ہے، ابا مارنے سے پہلے اتنا بتا دے تیری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ کیا میں تجھے اچھی نہیں لگی ہوں؟ کیا تجھے میرا لہجہ پسند نہیں آیا ہے؟ اگر مارنا کی چاہتا ہے تو میرے خطا میری خطا اور میرا قصور بتا جا۔ حضرت داہیہ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے سرکار میں نے مٹی ڈالی، پھر بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ
کہنا چاہ رہی تھی. میں نے پیچھے سے کان لگا کے سنا. دیکھو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے. کہتے سرکار میری بچی کہہ رہی تھی اے میرے مالک سنا کہ کوئی ایسا بھی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی بچائے گا. اے میرے پروردگار یا تو بیٹیوں کو زندگی نہ دے, اور اگر زندگی دے رہا ہے تو جینے کا حق بھی دے دے. میرے مالک بتا تو سکی کب تک بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی, اور اگر بیٹیوں کو حیات دی ہے اللہ پھر اسے بھی بھیج دے جسے تو نے بیٹیوں کو بچانے کا وعدہ دے کے بھیجنا ہے. اللہ اکبر. اتنی بات بچی نے کہی ہے. کہتے سرکار میں تڑپ گیا, میں کانپ گیا, مجھے لگا کہیں زمین پھٹ نہ جائے, آسمان گر نہ جائے. میں نے بھاری پتھر اٹھایا ہے اور اٹھا کے بچی کے سر پہ دے مارا ہے. سرکار خون کا فوارہ پھوٹا, میرے کپڑوں پہ آ کے گرا کے. آقا آج بھی سوتا ہوں تو میری بچی میرے خواب میں آ کے کہتی ہے ابا پتہ میرا قصور کیا تھا. میرے نبی نے اسی محفل میں روتے روتے اعلان کیا تھا او لوگوں جس کو خدا 3 بیٹیاں دے وہ پال پوس کے بڑا کر دے, اس کو جنت کی ضمانت محمد ابن عبداللہ یہاں بیٹھے بیٹھے دے رہا ہے. حضرت داہیہ کلبی نے حضور کلمہ پڑھ لوں گناہ بخش دیے جائیں. نوجوانوں جو غلطیاں ہو گئی ہیں, ہم سے خطا ہو گئی ہے, ہم نے بہن بیٹیوں کو بے پردہ رکھا, اس کا حساب بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کا حساب. خالی یہی حساب نہیں دینا تو نے کیا کیا, یہ بھی حساب دینا کہ تیری موجودگی میں تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا. تو زندہ تھا تیری بیٹی کس طرح چلتی تھی, تو زندہ تھا تیری بہن کس طرح رہتی تھی, تو سر پہ سایہ بن کے رہتا تھا, تیری بیوی کی حیا کدھر تھی. یہ تم سے اور مجھ سے سبھی سے پوچھا جائے گا. اس لیے پردے کو لازم کر دو. اور میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی سے کہا حضور اب تعلیم یافتہ بھی چلی گئی غیروں کے ساتھ, ان پڑھ بھی جا رہی ہیں, اب تو سارے ہماری دماغی دلائل فیل ہو گئے, کیسے بچیں گی بیٹیاں. انہوں نے ایک بات کہی تھی مولوی صاحب, بات تعلیم کی نہیں ہے, بات ڈگری کی نہیں ہے, اگر نسل بچانی ہے تو ان کے سینے میں عشق رسول اتارنا پڑے گا. اگر عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں تو آپ جتنی چاہیں تعلیم دے دیں, بچیوں کی حیا پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. میں ہر غیرت مند بھائی سے کہوں گا خدا را بیٹیوں کو پردے کو ان پہ لازم کر دو. ان سے کہو بیٹی کوئی بات نہیں ہے, دنیا فیشن کر رہی ہے نا, دنیا کپڑے اتار کے اب تو اللہ معاف کرے اب تو ریلیں بنا رہی ہیں مسلمان بچیاں, نام خدیجہ, نام فاطمہ, نام زہرا, نام زینب, نام کلثوم, اور ننگی ہو کے میڈیا پہ آ گئی اور ہماری قوم کے جوان انہیں لائک کر رہے ہیں. اور باپ کہہ رہا بڑا کرم ہے اللہ کا, بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور ہیں, مر کے دے ایک فالوور جنازے میں نہیں آنے والا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سوشل ساتھ بھی ہم لوگ جاتے ہیں, لائن کمیٹی والوں کو سلامت رکھے. حضرت یہ نوجوان جو ہے نا, کوئی کہیں کماتا ہے, کوئی کتنی محنت سے کما کر کے چھوٹی چھوٹی رقم اکٹھا کر کے ایک محفل ایسی سجاتے ہیں جس میں قوم تک حضور کا دین پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں, جی جلسوں سے کیا فائدہ, تقریروں سے کیا فائدہ. سن فرمایا گیا تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ تقریر ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. سرکار غوث پاک فرماتے میں نے تبلیغ دین کی, لیکن جتنا کام دین کا میں نے تقریر سے کیا کہ اتنا تدریس اور تحریر سے نہیں کیا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں. اور سرکار غوث پاک نے فرمایا جس کی گفتگو میں جتنا زیادہ اثر ہوگا سمجھ لینا اس پر اتنا ہی میرا فیض زیادہ ہوگا. تو یہ جو علماء آتے ہیں نا, یہ خوش نصیبی ہے, اتنے تو کسی میت میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے. ہاں بہت غور سے میری بات سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو ہوتی ہے بچیوں کے بھی جنازے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا جب بچیوں کے جنازے ہوتے ہیں تو ایک کپڑا لگایا جاتا ہے, اس سے قبر کے ہے نا, کپڑا لگا دیا جاتا ہے. جب بچی کو کسی بھی عورت کو قبر میں اتارا جاتا ہے کپڑا لگایا جاتا ہے. ایک اعلان اور ہوتا ہے, غیر محرم کوئی اس کا منہ نہ دیکھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. پردہ لگتا ہے قبر پہ, لگنا چاہیے. تب یہ حیا کہاں مر گئی تھی جو مرنے کے بعد اب آئی ہے. اب بھائی کپڑا پکڑ کے کھڑا ہے کہ یہاں پہ خاندان والے لوگ پیچھے ہٹ جائے, فلاں پیچھے ہٹ جائے. بھائی تو کل مردہ تھا جو آج زندہ ہوا. جب تیری بیٹی بنا دوپٹے کے کسی ولی میں کسی شادی میں جا رہی تھی تب تیری زبان پہ فالج تھا, تب نہیں کہا کہ بیٹی پردہ کر لے. اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر لوگ پردہ ڈالیں تم خود سے پردے کے عادی بن جاؤ, خود سے حیا والے بن جاؤ. فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہمارا ظاہر بھی اسلام والا ہو, ہمارا باطن بھی اسلام والا ہو. جیسے محفل میں ہم مسلمان بن کے بیٹھے ہیں ایسے ہی گھروں کے اندر بھی ہم مسلمان نظر آنے چاہیے. آئیں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. شادیوں کو بے پردگی سے دور رکھیں, اس انداز میں نکاح ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا پہچان لے کسی بغیرت قوم کی شادی نہیں, محمد عربی کے غلام کو دولہا بنایا جا رہا ہے.
ہاں بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا, پھول کھلیں گے. نہیں وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں, ہے نا. میں تو تب تک نعت پڑھوا دیجیے گا. میں مجھ سے فرمائش کی گئی تھی حضور کا شجرہ بھی پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب شجرہ سننا تو بول دیں ذرا سبحان اللہ. دیکھو بھائی میں نے اب تک آپ کو پریشان نہیں کیا نا, نہیں کیا نا. بہت دور دراز سے لوگ چل کے آئے. میں سمجھ رہا تھا بیٹھے یہ رب کا بڑا کرم ہے, بیٹھے یہ بڑا کرم ہے, بیٹھے رہنا ہی ان کی بڑی بات ہے. میں تو یہ سوچتا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ سوچ کر کے میں سوچ رہا تھا کہ بیٹھے اللہ سلامت رکھ کے بیٹھنا ہی بڑی بات ہے. میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا سبحان اللہ کہنے کے لیے, ہاتھ اٹھا کے بولو, پیر اٹھا کے بولو. میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں. کئی بار یہ بھی کہہ دیا جاتا جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھ جائے گا اسے کبھی فالج نہیں لگے گا. میں کہتا ہوں زبان بند رکھ, تو کون ہوتا فیصلہ کرنے والا؟ امام بوسیری سے بڑا عاشق بیٹھا ہے. یاد رکھیے بیماری بھی رب کا ایک تحفہ ہوتی ہے. اللہ جس بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. بیماری بھی رب کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. تو میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن آپ سے اتنا ضرور کہوں گا ذرا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ, خدا سلامت رکھے. میں یہ سبحان اللہ کیوں کہلوا رہا ہوں آپ کو یہ بھی بتا دوں. جب اب تک پوری تقریر میں نے نکلوایا تو اب کیوں کہلوا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پڑھنا حضور کا شجرہ اور ایک سانس میں پڑھنا ہے, مطلب یہ کہ کنٹینیو کرنا ہے. تو بیچ بیچ میں اتنی زور سے بولو گے تو بھائی صاحب پھر شجرہ بھول نہ جاؤں گا, ہے نا. تو اتنی زور سے کہہ دو تاکہ جو بھولا ہوا ہو وہ بھی یاد آ جائے. اور یہ صحیح بات ہے جی, ہماری تھکن مرغ مسلم چکن مٹن بکرے شکروں سے نہیں اترتی. اگر لوگ سبحان اللہ من سے کہہ دیتے ہیں نا تو پھر ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر والے لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں مولوی ہمارے حصے میں ہے ہی نہیں, چاہے بانٹ لو آدھا آدھا, ہے نا. تو اس لیے میری باری میں تو یہ بولیں گے نہیں, جو ادھر پڑے گا ان کو یہ بولیں گے. ایسا سوچ رکھا آپ نے. پھر سارے بولے نا سبحان اللہ اور زور سے. ہاں ساتھ نہ چھوڑیو بیچ میں. اگر تم نے ساتھ چھوڑا تو مولوی نماز چھوڑا. نماز جنازہ نہیں ہے جو تکبیریں پوری کر کے ہٹوں. جہاں تمہاری طرف سے ایک قدم پیچھے تو ہم دو قدم پیچھے. رشتہ محبت کو کس طرح نبھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھائیں. مجھے اگر 100 گرام پسینہ آیا تو 1 گرام آپ کو بھی آ جانا چاہیے, ہے نا. آپ سے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں, پیسے دینے والے دے گئے اللہ کے بندے, جنہیں دینا تھا وہ دے گئے. آپ سے خالی آواز کی قربانی مانگ رہے ہیں. اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا ہے کہ گلا بیٹھ جائے, تاکہ گھر جاؤ امی پوچھے یہ آواز کو کیا ہوا, کہنا امی پیسے والوں نے پیسے دیے, میں نے حضور کے نام پہ آواز ہی قربان کر ڈالی ہے. ہاں میں نیتا کے نام پہ نہیں کہلوا رہا ہوں, نیتا جی کوئی ہوں تو برا نہ مانے, کیونکہ کام نیتاؤں کا بھی پڑ رہا پرمیشور کے لیے. ٹھیک ہے نا, ناراض تو نہیں ہوں گے نا. مگر آپ سے سبحان اللہ میں زور سے کہلوا لوں تو ناراض نہ ہوئیے گا, ٹھیک ہے. اب جو لوگ گھر سے کھانا کھا کے آئیں وہ بول دیں سبحان اللہ. دیکھو اپنی بیری کے بیر کوئی کھٹے نہیں بتاتا کر سکتا, ہے نا. سب سبحان اللہ بولے چاہے گھر نہ کھا کے آئیں, بات خراب نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بات بچا کے رکھنی ہے. مجھے بہت دور سے آپ نے بلایا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملاقات کے بعد. اب میں چاہتا ہوں یہ جو شجرے کی میری آخری کڑی رہ گئی ہے یہ بھی اچھے سے ہو جائے, ٹھیک ہے. تو جو سارے لوگ اگر سچائی کے ساتھ ساتھ دیں گے تو آسانی سے شجرہ پورا ہو جائے گا, ورنہ جتنی محنت پوری تقریر میں لگتی ہے اتنی خالی شجرے میں لگتی ہے, سمجھ رہے نا. ہاں تو آپ ساتھ دیں اور بولیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, دیکھو منہ کھول کے نہ دیکھو یار, سبحان اللہ کے جاتے میں کوئی پردے کھول رہا ہوں بیٹھ کے, زمین نہ اپنے بیٹھا ہوں, شجرہ سنا رہا ہوں تو ڈر کیوں رہے. پھر بولتے ہیں نا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام, لبکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے صالح, صالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخل, ناخل کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ,
ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے افا، افا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی، فقیران